شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں، سون کملی والدے اور سون رشتے دار ہیں، شک نہ کر صحابت حق سارے یار ہیں، سون کملی والدے اور باز رشتے دار ہیں، روحماؤ بینہم تو پڑھ ذرا قرآن وچ، روحماؤ بینہم تو پڑھ ذرا قرآن وچ، ایڈی شان والیاں دے شک نہ کر ایمان وچ، ایڈی شان والیاں دے شک نہ کر ایمان وچ۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھی، عزت دلائے اسلامی روحانی ماں اور بہن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جس مال کے کائنات نے اپنے قبضے اندر آپ کا شرف عطا فرمایا۔ دعا کرو اللہ ساری آج کی حاضری تشریف آوری قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ لوگوں، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مقدس ہستی تے امتیاں تے دعا کرو اللہ سن اس پیارے مقدس رسول دے اللہ پاک شفاعت دا حقدار بنائے۔ آج میں تہاڈے سامنے دنیا دے اختلافات اگر دیکھا جائے، برادریاں اندر اختلافات نے، رشتے دار اندر اختلافات نے، قرآن اندر اختلافات نے، اسی طرح دین اسلام اندر اختلافات، یہود و نصارہ نے اس طرح دے اختلافات واضح کیتے، مسلمان بھی انہوں حق تے سچ سمجھ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ساڈے واسطے معیار حق کیے، مسلمانوں کیویں پتا چلے گا اپنے اختلاف کیویں ختم کرنے نے، گھراں دے ہون، رشتے داراں، برادریاں اور آپس دے اندر یا دین اسلام دے اختلافات نے ایک طریقے دے نال ہی ختم ہو سکتے ہیں۔ وہ طریقہ رسول کائنات آمینہ دے نال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آؤ توجہ فرمانا، انشاءاللہ باتاں سنو گے قرآن و سنت دا، قرآن و سنت دا اے اللہ پاک نے سانو تاج اور روشن چراغ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو حقیقت اندر ایک روشنی دا حقدار بنائے، جس طرح قرآن رشد و ہدایت انسان واسطے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین بھی لوگوں واسطے رشد و ہدایت نے۔ سوال سے ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں باتاں نو بیان فرمایا، اور اللہ دا قرآن اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان۔ آؤ اللہ پاک نے ایک معیار بیان فرمایا ہے، بندہ وہ معیار اپنائے، اللہ پاک دنیا سے اختلافات ختم کرے گا، جنت کا حقدار بنائے گا۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، مال کے کائنات نے اپنے پاک قرآن اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے قرآن اندر فرما دیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے پیارے محبوب جی، انہاں لوگاں دے اندر اس بات کو کہہ دیجئے، انہاں نو بیان کر دیجئے، انہاں دے سامنے رکھ دیو، اس بات کو رکھ دیو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، سونے آئے اگر میرے نال محبت کرن گے، تہاڈی اتباع کرن گے، تہاڈی فرما برداری کرن گے، فرمایا
ہے اللہ پاک ایسے بندیاں دے واسطے یحببکم اللہ محبت کا تمغہ عطا فرمائے گا، پیار کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے گا اللہ پاک کے نال آپ پیار فرمائے گا نا پیار اندر اللہ پاک نے انعام کیسا انعام عطا فرمانا ہے فرمایا وَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ اللہ پاک نے فرمایا یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ انہوں معافی والا انعام عطا کرنا ہے، انہوں معافی والا ایسا پیار عطا کرنا ہے بندیا تو میرے نال پیار کیتا میرے پاک نبی دی اتباع تے فرما برداری کی اجازت کی تے گناہ ہی معاف کر دیتے نے اللہ پاک نے ایسا تمغہ عطا کرنا ہے انعام عطا کرنا ہے آؤ ذرا توجہ فرماؤ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر معیار حق دی پہچان سچ دی پہچان اختلاف ختم کرن بھی اللہ پاک نے ایسی صلاحیت عطا فرمائی قرآن نو اللہ دا قرآن سنونا ہے مال کے ارض و سما دا قرآن ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ جن نے اللہ دی اطاعت کی تھی اللہ دیاں بھی منیاں او دے رسول دیاں منیاں فرمایا فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم اے ہوئی لوگ انعام دے حقدار نے اے ہوئی لوگ اللہ دے کولو جنت دے باغات دے حقدار نے آؤ ذرا توجہ فرمانا ہے اللہ پاک نے ایسے لوگاں دا تذکرہ فرمایا ہے مال کے کائنات نے فرمایا ہے انعامات دے حقدار کون لوگ نہیں انعامات کنا واسطے نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ دے پیارے انبیاء دے جماعت واسطے انعام نے اللہ دے پیارے سچ بولن والے اللہ دی خاطر جھوٹ تو بچن والے سچ بولن والے صدیقین لوگاں دے واسطے انعامات نے اور اللہ دے واسطے خون دین والے واسطے اللہ نے انعامات تیار کیتے والشہداء جنہاں نے راہ خدا اندر اس اللہ دی ذات واسطے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیتا انعام انہاں لوگاں واسطے فرمایا والشہداء والصالحین والصالحین تو مراد لے اللہ پاک نے فرمایا ہے ایسے نیکوکار بندے ایسے پیارے بندے جنہاں نے اللہ کی اطاعت کی تھی جنہاں نے اللہ کی اطاعت کی تھی او دے پیارے نبی کی اطاعت کی تھی اللہ دیاں بھی منیاں او دے رسول دیاں منیاں فرمایا ایسے لوگاں واسطے اللہ پاک نے انعامات تیار کیتے نے انہاں لوگاں نے انہاں لوگاں دے اندر شامل ہونا ہے اور نیکیاں کمان انہاں لوگاں دے پیچھے چلن انہاں لوگاں دی پیروی کرن انہاں لوگاں دی اتباع کرنا ہے جڑے سچ بولن والے اللہ دے نبیاں دی جماعت سچ بولن والے شہداء لوگ نے اور انہاں دے نال فرمایا صالحین نیکیاں کرن والے بن جاؤ برائیاں تو بچن والے بن جاؤ برائیاں تو درگزر کرو برائیاں تو دور ہو جاؤ نیکیاں دے نیڑے ہو جاؤ اللہ انعام عطا فرمائے گا انعام بھی ایسا ہے آؤ ذرا غور فرمانا ہے مال کے کائنات نے فرمایا ہے اگر تسی اپنا اختلاف ختم کرنا چاہتے ہو آؤ پھر غور کرنا ہے اللہ دا قرآن اختلاف ختم کرے گا اختلاف ہو جانا بڑی بات نہیں اختلاف نو بدانا بڑی بات ہے اختلاف ہو جاتا ہے صحابہ اندر ہو گیا اور کاروبار اندر ہو جاتا ہے لیکن اختلاف نو زیادہ اختلاف نو بدانا بڑی بات ہے اختلاف نو ختم کری ہے بدائی کا نہیں اختلاف
ختم کیویں ہوئے گا؟ آؤ اسی تے اختلاف ختم کرنا چاہنے ہیں۔ اللہ دا قرآن سنو، مالک کائنات نے فرمایا ہے اگر تہاڈا دین اندر اختلاف ہو گیا ہے، اسلام اندر اختلاف ہو گیا ہے، کوئی مسئلے کیویں کردا ہے، کوئی مسئلے کیویں سن کے کہ آپس اندر اختلاف ہویا ہے، اللہ دے پاک قرآن نے فرمایا ہے اپنا اختلاف ختم کرنا ہے، پھر ایسا معیار اپنا ہونا ہے جنا قرآن نے معیار دسیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر آپس کے اندر اختلاف ہو جائے، اس اختلاف نو اللہ اور اس دے رسول والے جاؤ نہ ہے، اللہ اور اس دا رسول اندر کیویں فیصلہ کردا ہے، اللہ دا نبی اللہ دا قرآن نو کیویں بیان کردا ہے، اللہ دے پاک نبی نو کیویں بیان کردے نے۔ اے اپنا اختلاف جدو انہاں تو ہستیاں دی طرف لے کے جاؤ گے تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اسی اختلاف کے اندر زیادہ کیوں ہو گئے؟ آج ساڈا اختلاف کیوں زیادہ؟ کیونکہ ساڈا اختلاف ایسا اختلاف نہ ہے آج کوئی کہتا میرے مولوی دی گل سچی، کوئی کہتا میرے مفتی دی بات سچی، کوئی کہتا ساڈے عالم نے جو کیا دیتا وہ سچا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا یار ساڈے مولوی صاحب دی بات اللہ دے نبی دی بات ہے، کوئی یہ نہیں کہتا ساڈے مولوی صاحب نے حدیث تو مسئلہ بیان کیتا ہے، ساڈے قاری صاحب نے قرآن پڑھ کے دسیا ہے، لیکن اللہ دے پاک نبی دا فرمان جدوں ہوئے گا، جدوں اللہ دے پاک قرآن دا بیان ہوئے گا، اس وقت اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے قرآن اندر فرمایا ہے تو آدھے اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ اگر پھر بھی اختلاف ختم نہ ہو پھر ختم ہو ہی نہیں سکتے، پھر اختلاف رہن گے، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول بہترین فیصلہ کرنے والے نے، اللہ کا قرآن ہے نا، اختلاف ہو گیا آپس اندر، فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو لٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ تمہارا اختلاف ختم ہو۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابیاں اندر بھی اختلاف ہویا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے اختلاف تے رہ کے اپنی انا نہیں بنایا ہے، اپنا تکبر نہیں بنایا ہے، اپنا غرور نہیں بنایا، بلکہ جنہیں نبی پاک نے فیصلہ کر دیتا سر خم کر دیتا ہے، اپنا سر چکا کے قبول کر لیا ہے نا ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ نا ہے، اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایسے فیصلے آئے، لوگوں نے کیا سونے ہو ایک بات میں کی تھی، لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، لیکن جنہ نے میرے پاک نبی دے حکم دا اختلاف کیتا ہے، آقا دے فیصلے دا اختلاف کیتا ہے، اللہ نے دنیا سے عبرت دا نشان بنا دیتا ہے، لیکن میرے نبی پاک دے صحابہ ہے، اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ہے، ذرا غور فرماؤ نا ہے، ایک دن پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی قرآن 7 قراتاں چ نازل ہویا ہے، کنیاں قراتاں چ 7 قراتاں چ نازل ہویا ہے۔ ہن قرآن جدوں قرات بدلدی ہے تے قرآن دے لفظ سے کدی زیر آ جاتی ہے، کدی پیش آ جاتی، لفظ تھوڑا جہا لمبا ہو جاتا ہے، کدی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میں ایک صحابی ایک قرات پڑھ رہا ہے نا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن او جڑی قرات میرے پیارے عمر نے سنی کوئی نہیں، او دے تک پہنچی کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جانثار عمر جدوں اونوں ویکھدا ہے قرآن پڑھ رہا ہے، پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے دین دے مجاہد سن، کہندے نے اوے اللہ دے بندیاں میں سنی نہیں، اے ساڈے تک پہنچی نہیں، ایک قرات اللہ دے نبی نے دسی کوئی نہیں، تو قرآن غلط پڑھ رہا ہے، تو قرآن
دا مذاق اڑا رہے ہیں، جو قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، اسی طرح پیارے عمر نے انہوں گلمے تو پکڑیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول لے کے آئے، سونےو ایک قرات کر رہے آئے، قرآن غلط پڑھ رہے آئے، سونےو اس طرح تسی دسیا کوئی نہیں، اس طرح سانو آکھیا کوئی نہیں، پڑھنا تسی حکم نہیں فرمایا، سونےو ایک قرآن غلط پڑھ رہے آئے نائے، پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماتے نے پیارے عمر تو قرآن پڑھنا ہے، ادھر پیارے عمر قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے صحابی نو کہا تمہیں قرآن پڑھنا ہے، انہوں نے بھی قرآن پڑھیا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے عمر قرآن اللہ نے 70 قراتاں چ نازل کیتا ہے، تم بھی ٹھیک پڑھ رہا ہے، یہ بھی ٹھیک پڑھ رہا ہے نا ہے، عمر فرماتے سونےو سانو تے پتہ ہی کوئی نہیں سی، اس واسطے پیارے عمر فرماتے سونےو جویں تسی کہہ دیتا اطاعنا سمعنا واطعنا، اسی سن کے ان دی اطاعت کرنے آئے، اسی فرما برداری کرنے آئے، یہ نہیں کہندے پہلے ساڈے تک پہنچاؤ پھر انہاں تک پہنچاؤ، کیونکہ اسی سردار لوگ اسی نواب لوگ، لیکن ادھر تک چیز پہنچی ساڈے تک کیوں نہیں پہنچی؟ اے بات انہوں نے بہانہ نہیں بنائی بلکہ انہوں نے فوراً قبول فرما لے، سونےو یہ بات اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بات فوراً قبول کیتی ہے نا ہے، اللہ دا قرآن کہنا ہے، مال کے کائنات دا قرآن کہہ رہے آئے نا ہے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جدوں بھی اختلاف ہو جائے آپس میں اندر جھگڑا پہ جائے نا ہے، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اپنا فیصلہ کرنے والا اللہ نو بناؤ، اللہ نو بناؤ، اللہ دے قرآن تو فیصلہ کرو، فوراً جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ساڈا بڑا مسئلہ یہ ہے، بڑی وجہ یہ ہے کہ اسی اپنے مسئلے نو کبھی قرآن وال رجوع نہیں کیتا، اسی کبھی اینو ایسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی سچی اور سچی سرکار دے فرمان وال کبھی نہیں لے کے گئے، کہن گے حدیث ایویں ہی ہے پر ساڈے امام صاحب نے نہیں کیتا تے اسی بھی نہیں کرنا، اللہ اکبر، تیرا امام نبی تو اونچا ہو گیا، اللہ معاذ اللہ، ایسے امام میرے پاک نبی جڑے نبیاں دے امام سن، جنہاں نو امامت کسے دے کہن تے نہیں ملی، دنیا دار دے کہن تے نہیں ملی، بلکہ مال کے کائنات دے کہن تے انبیاء دی امامت ملی، او بڑا ہے یا اے امام بڑا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، مال کے کائنات دے پاک نبی آمینہ دے لال در یتیم شیمہ دے ویر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفترق امتی علی 73 ملتا كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ میری امت بنی اسرائیل دی امت، بنی اسرائیل دے لوگ 72 فرقیاں دے اندر بٹے، میری امت تقسیم 73 فرقیاں دے اندر ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے میری امت دے 73 فرقے بن جان گے۔ صحابہ کہتے قالوا ومن هي یا رسول اللہ، سونےو ہر او کیڑا بندہ، او کیڑا گروہ ہے، او کیڑا فرقہ جیڑا حق دے فرقہ ہوئے گا۔ نبی پاک دے الفاظ سے غور کرنا، آقا دے الفاظ سے غور کرنا، سننا آقا نے نہیں فرمایا ہے اے وہابیاں دا فرقہ حق دے، آقا نے نہیں فرمایا ہے اے بریلوی لوگاں دا، بریلوی پائیاں دا ہے حق دے فرقہ ہے، دیوبندی پائیاں دا حق دے فرقہ ہے، لیکن میرے پاک نبی نے ایک معیار دیتا، آقا علیہ السلام نے ایک بیان دیتا ہے، غور کرنا ہے قال ما انا علیہ واصحابی، جس منہج پہ جس
پیغام تے میں تے میرے صحابہ نے وہی حق تراستا ہے۔ میرے پاک نبی نے معیار دیتا ہے۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما انا علیہ و اصحابی، جندے تے میں تے میرے صحابہ وہی منہج حق دے آئے، وہی مسلک حق دے آنا ہے۔ اس واسطے اپنی باتاں سارے آدھیاں باتاں دیکھو رسول اللہ دے صحابہ نال ملدیاں تے ٹھیک نہیں، اگر رسول پاک نال ملدیاں نے تے ٹھیک نہیں، اللہ دے قرآن نال ملدیاں نے تے ٹھیک نہیں، ورنہ اس تو بعد میرے پاک نبی نے فرمایا ہے جیڑا بندہ صحابہ دے نال اپنی زندگی نہیں گزارتا ہے، صحابہ جیسی اپنی زندگی نہیں بناتا ہے، صحابہ دے کولو فیل لو یا میرے کولو فیل لو نہیں اپناتا ہے، وہ بندہ ایسا بندہ کلو بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ایسا بندہ جڑا گمراہی سے چل رہا ہے، بدعت در بدعت۔ اچھا ایک لفظ بدعت اصل اندر حق دے معیار نو خراب ہی اس چیز نے کیتا ہے کہ جی اسی نیکی دا ہی کام کر رہے ہیں۔ دیکھو قرآن اس طریقے نال پڑھنا کہ نبی پاک نے اس طریقے نال نہ پڑھیا ہوئے، نبی پاک دے کول ایسا کام نہ ہویا ہوئے، ایسے طریقے نال پڑھنا انہوں بدعت کہتے ہیں کہ نیکی سمجھ کے دین اندر کوئی ایسا کام ایجاد کرنا جنہوں لوگ نیکی سمجھ کے کرتے رہن جی ثواب ملے گا ثواب ملے گا، انہوں ہی بدعت کہتے ہیں جنہوں نیکی سمجھ کے کیتا جائے۔ یہ تفصیل اگلے الفاظ اندر صحابہ اکرام کی زبان اندر کی جائے گی۔ سنو اللہ دے پاک نبی دا بیان، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا معیار حق دا معیار ہے، جنہ دیاں باتاں صحابہ دیاں باتاں نال مل جان، جنہ دیاں باتاں صحابہ دے فرامین نال مل جان، اللہ دے پاک نبی دیاں باتاں نال مل جان نا، وہی لوگ حق تے نہیں، وہی لوگ سچے لوگ نے نہ۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پانچ صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اوے لوگوں اگر تسی دیکھنا ہے سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے، ہدایت تے گمراہی تے کون ہے نہ ایسے اے لوگوں پھر تسی دیکھو اللہ دے پاک نبی دے صحابہ نو دیکھو، صحابہ دی زندگی نو اپناؤ، اگر تسی ہدایت پانا چاہتے ہو، اگر تسی معیار حق تلاش کرنا چاہتے ہو، حق نو تلاش کرنا چاہتے ہو، نبی دے صحابہ نو دیکھو، نبی دے ساتھیاں نے دیکھو، جو نبی دے صحابہ کر دینے وہ نبی پاک دے سامنے کر دینے، نبی پاک دے صحابہ جو کر دینے وہ پاک نبی دے زبانوں سن کے کر دینے یا آقا دیاں اداواں نو دیکھ کے کر دینے نہ، نبی دا صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا، نبی دا صحابی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، آپس اندر اختلاف تے ہو سکتا ہے، آپس سے اندر انہاں دا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف اندر جھوٹ نہیں بول سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اے نبی دے صحابہ دا معیار اے میں نہیں دس رہا، یہ آمینہ دا لال دس رہا ہے، یہ اللہ دا قرآن بھی دس رہا ہے، انہاں دا معیار ایسا معیار ہے مالک کائنات نے فرمایا وَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، فرمایا اگر تسی ایمان لے آنا چاہتے ہو صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ۔ صحابہ دا معیار کیوں بیان کیتا گیا؟ کیونکہ انہوں نے نبی اللہ دے قرآن اور نبی پاک دے فرمان دی تصویر بن کے سامنے آئے، انہوں دی پوری پوری تفسیر اور پاک نبی دے صحابہ ایسی دلیل بن کے آئے ہیں۔ اگر کوئی آج بھی اختلاف کرے کتے میرا پیار عبداللہ بن مسعود حدیث بیان کرتا نظر آ رہا ہے، کتے پیارے عبداللہ بن عمر حدیث بیان کرتے نظر آ رہے ہیں، کتے میرے پاک نبی دے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیثاں بیان کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان نبی دے صحابہ دا معیار حق دا معیار ہے، اگر حق اپنانا چاہتے ہو صحابہ
دی زندگی کو اپناؤ، صحابہ دی زندگی نو دیکھو۔ اسی نہیں کہندے، اسی اے نہیں کہندے امام شافعی دے پیچھے چلو، اسی اے نہیں کہندے امام احمد بن حنبل دے پیچھے چلو، اسی اے نہیں کہندے امام محمد دے پیچھے چلو، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے پیچھے چلو۔ اے سارے اللہ دے نیک بندے، اے سارے اللہ دے نیک بندے، اے سارے ہی بڑے پیارے، اے سارے سارے سر دا تاج نے، لیکن ہدایت دا راستہ صحابہ دا راستہ ہے، ہدایت دا راستہ رسول پاک دا راستہ ہے۔ اگر تسی اپنی زندگی دا انگ انگ اپنے آپ تے رنگ چڑھانا چاہتے ہو، یا صحابہ دا رنگ چڑھاؤ یا آمینہ دے لال دا رنگ چڑھاؤ، تاکہ ساڈے واسطے اللہ پاک دا اعلان ہوئے۔ یہ ایسا رنگ ہے جس رنگ دے اندر رنگ واسطے اللہ نے قرآن بیان فرمایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے ہدایت دا معیار ہے، صحابہ دی زندگی ہدایت والی زندگی ہے۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو صحابہ کرام پھر سوال کر دے سونے او حق دا راستہ کیڑا ہے؟ آقا فرماندے نے ما انا علیہ و اصحابی، کیڑا راستہ؟ ٹھیک ہے، یہ ایسے صحابہ لوگ سن جنہاں نے نبی پاک تو فیس آمنے سامنے ہو کے علم حاصل کیتا ہے، نبی پاک دے سامنے بیٹھ کے دین دی پہچان، دین نو سمجھا ہے، دین دا علم لیا ہے۔ یہ او لوگ نے، لیکن دنیا دا اختلاف ادو ہی ختم ہوئے گا جدو صحابہ تے زندگی آئے گی، جدو صحابہ جیسی زندگی بنے گی اس وقت ہی اختلاف ختم ہوئے گا۔ آؤ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماندے حجۃ الوداع دے موقع تے سرور کونین محبوب دارین آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابہ تہاڈے اندر میں دین نو بیان کیتا ہے، تہاڈے تک دین نو پہنچایا نہ ہے، تہاڈے تک دین پہنچا دیتا، لیکن سن لو نا جدوں تک تسی اب دو چیزاں پہ چلو گے، دو چیزاں اپنی زندگی دے اندر رکھو گے، ان دو چیزاں تو رہنمائی لیندے رہو گے، ادو تک گمراہی تہاڈے نیڑے بھی نہیں آئے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبی۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تہاڈے اندر دو چیزاں چھڈیاں نے، اوے دو چیزاں، ایک اللہ دی کتاب، ایک رسول پاک دی سنت، رسول پاک دی حدیث، رسول پاک دی باتاں نے جیڑا بندہ انہاں دوواں چیزاں نو پلے پن لے گا وہ بندہ ہدایت رہے گا، وہ دے قریب گمراہی آ ہی نہیں سکے گی نہ۔ ایک اور جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ، اے لوگوں اگر زندگی دا معیار چاہتے ہو، اگر زندگی اپنانا چاہتے ہو، اگر تسی حق نو دیکھنا چاہتے ہو نا پھر انج کرو نا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین۔ ایسے میرے خلفاء، ایسے میرے خلیفہ، ایسے میرے پیارے جانشین، میرے پیارے جڑے رشد و ہدایت والے خلفاء لوگ نے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی دی زندگی نو اپناؤ، انہاں تو زندگی لو، اے ہدایت دا معیار نے، اے اللہ دے جنت اندر جان دا راستہ دکھانے والے لوگ نے۔ اپنی زندگی نو اگر بنانا چاہتے ہونا ہے، اپنی زندگی نو نکھارنا چاہتے ہونا ہے، اگر حق تلاش کرنا چاہتے ہونا ہے، پھر صحابہ کی زندگی
نو دیکھو نا صحابہ دی زندگی کہو جی اسی دیکھنے فلان فلان دی زندگی نو دیکھنے آئے لیکن صحابہ دی زندگی دیکھیں گے چراغ ختم ہو جان گے رولے ہی مک جان گے سارے جھگڑے ہی مک جان گے نا اس واسطے لوگوں اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے جدو پاک نبی دی ایک بھی بات سنی ہے فوراً انہاں نو قبول فرمائیے سونےو تسی کہہ دیتا تے من لیا سنو تے صحیح نہ صحابہ کرام تے جدو اللہ پاک نے شراب نو حرام فرمایا نہ صحابہ کرام دی کیفیت دیکھو نہ کوئی صحابی اپنے چولہیاں تے رکھ کے شراب نو پکا رہا ہے نہ کوئی صحابی تیار کر کے پیتی جا رہا ہے نہ اس طرح محفلاں سجیاں نے اس طرح حویلیاں دے اندر صحابہ شراب پی رہے نا اے حرمت تو پہلے دی بات ہے ایک کیفیت دیکھو جس وقت شراب حرام ہوئی صحابہ کرام نے کیویں سمینا و اطاعنا دی مثال بن کے دکھایا اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اس طرح شرابہ پی رہے نا جدو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طلحہ دوویں صحابی دوڑتے گلیاں دے اندر اعلان کر دے جا رہے ہیں اوے نبی دے صحابیوں اور نبی دے ساتھیوں اللہ دے پاک نبی کا کلمہ پڑھنے والے شراب حرام ہو گئی سارے صحابہ جو پی رہا سی انہیں اگا لجان کی کوشش نہیں کی تھی اے پی لوا جنہ نے بنائی پکائی سی تیار کی سی انہوں نے اے نہیں سی آکیا اسی اینو تے ختم کر لیے بڑی محنت کی تھی انہوں نے اے نہیں سی آکیا چل یار آج پی لینے پھر اسی عمل کر لانگے لیکن جڑا بندہ ایتھے گلاس لے کے گیا ہے اگے منہ دے نال نہیں لگایا بلکہ فوراً نیچے رکھ دیتا ہے انہیں اسی طرح جنہیں بنائی سی انہیں اس شراب نو لوڑ دیتا ہے نا صحابہ بیان کر دینے آقا دے صحابی بیان کر دینے اسے وقت مدینے دیاں گلیاں دے اندر شراب دیاں ندیاں بگ گئیاں نا شرابیں جو جا رہی ہے جی میں نالیاں دے اندر حالیاں دے اندر پانی چل جائے نا اے صحابہ نے معیار کسے آئے معیار دیتا ہے نا سمیعنا وَأَطَعْنَا سونےو اسی سن کے عمل بھی کر لے آئے سونےو اسی اطاعت کرنے آئے کلمہ جو پڑھے آئے سونےو تہاڈی امتی ہونا ہے شرف جو حاصل ہویا ہے اس واسطے پیارے ہو اسی تہاڈے نال پیار دا اس طرح اظہار کرنے اسی من لے آئے قبول کر لے آئے نا ادھر ذرا توجہ فرمانا ہے اگر اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جنہ نے میرے پاک نبی دے واسطے اپنی اولاداں بھی چھڑ دیا کر بال چھڑ دیا ایسے صحابہ کتوں مثال لے آؤ گے کتوں ایسی مثال ملے گی نبی دے صحابہ جیسی آؤ چند باتاں ٹائم بہت تھوڑا لیکن باتاں بہت زیادہ ذرا توجہ فرماؤ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے بیان فرمایا ہے اگر اسلام عقلی دلیل نو ماندا ہوندا ہے بعض بندے کہندے نے یار یہ کام عقل نہیں ماندی یہ کام لیکن نبی پاک صحابہ نے عقل دیاں بھی مثالاں دتیاں حضرت شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرابات مسا اوپر والی جگہ تے کرنا چاہیے موزیاں دی اوپر والی جگہ تے مسا کرنا چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سونےو عقل تے کہندی ہے اوپر والا حصہ تھلے نہیں لگدا اصل تھلے لگدا ہے تے نچلا حصہ تھلے لگدا ہے اگر مسا کرنا چاہیے تے تھلے کرنا چاہیے نا اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسلام دین اسلام عقل دی بنیاد تے نہیں بلکہ اللہ اور اس دے رسول دے فرمان دی بنیاد تے یہ عقل دی بنیاد عقل کہندی ہے تھلے پیر تھلے والا حصہ لگدا ہے مسا اتے کرنے پیا جڑا بندہ تھلے کرے گا مسا او دا مسا نہیں ہوئے گا بلکہ وہ حضرت رسول پاک تھا
اختلاف کرنے والا ہوئے گا، مخالف ہوئے گا نبی پاک کا، کیونکہ نبی پاک نے اوپر مسا کرنے کا حکم فرمایا۔ عقل بھی نہیں مننی، کدی مننی ہے؟ رسول پاک بھی مننی ہے۔ اس واسطے آؤ ذرا توجہ فرماؤ، جنہ لوگوں نے صحابہ دے ایمان تے شک کیتا ہے، جنہ لوگوں نے صحابہ دے ایمان تے شک کیتا ہے، وہ بھی لوگ بے ایمان مرے۔ جنہ لوگوں نے صحابہ دے گالیاں نکالیاں ہے، برا بھلا کیا ہے، وہ بھی بے ایمان منے۔ اس واسطے مسلمان ہے، تیرا ایمان صحابہ کرام دے بارے ایسا کھرا ایمان ہونا چاہیے نا، ایسا پیارا ایمان ہونا چاہیے نا، جیڑا ایمان مومن دا ایمان ہے، جیڑا ایمان مسلمان دا ایمان ہے نا۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جدو بھی حکم دیتا جائے فوراً سمعنا وأطعنا، مسلمان دا کام میں من لینا چاہیے نا۔ آؤ ذرا غور فرمانا ہے، صحابہ کرام تے ایمان ایسا ہونا چاہیے نا۔ اور میرے دوستا صحابہ دا دفاع بھی کریا کر، اپنے ایمان دا اظہار بھی کریا کر، نبی پاک دے کلمے دا ثبوت دیا کر کہ اسی نبی پاک دے کلمہ پڑھیا ہے، آقا تو بھی جان دین واسطے حاضر ہاں، رسول پاک دے جان سارا تے بھی جان دین واسطے حاضر ہاں، آقا دے صحابہ دی عزت واسطے اسی دن رات اپنا قربان کرنے واسطے تیار آئے، اپنا کاروبار چھٹن واسطے تیار آئے۔ اگر سوشل میڈیا تے نبی پاک دے صحابہ دے گستاخی کی جائے، اپنا امام دا ثبوت دیا کر، مسلمان دا حق ادا ہون دا ثبوت دیا کر۔ اس واسطے میں کہنا چاہنا ہے جڑا نبی پاک دے صحابہ تے شک کردا ہے اونوں پیغام سن، شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں، سون کملی والدے اور سون رشتہ دار ہیں۔ شک نہ کر صحابہ تے حق سارے یار ہیں، سون کملی والدے اور باز رشتہ دار ہیں۔ روحماؤ بینہم، تو پڑھ ذرا قرآن وچ، روحماؤ بینہم، تو پڑھ ذرا قرآن وچ، ایک شان والے آندے شک نہ کر ایمان وچ، ایک شان والے آندے شک نہ کر ایمان وچ، تو گئے گزار ہے سون کملی والدے اور سون رشتہ دار ہیں۔ شک نہ کر صحابہ تے حق سارے یار ہیں، سون کملی والدے اور سون رشتہ دار ہیں۔ یہ نبی پاک دے صحابہ جڑا انہاں دے ایمان تے شک کردا او خود بے ایمان ہے، جڑا انہاں صحابہ دے بارے اپنی بریاں زباناں استعمال کردا او خود لعنتی بے ایمان ہے نا۔ اس واسطے مسلمان ہے، تیری زندگی دا معیار کیویں دا ہونا چاہیے ہے، تیری زندگی دا پیار کیویں دا ہونا چاہیے ہے۔ بڑے بڑے پیار پا کے دیکھے اللہ دے رسول، اللہ دے رسول نال پیار کر کے دیکھنا ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی، سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی۔ رب رحمان بیوی اے ہو منظوری ہے، آقا دیا قدماں تے چلنا ضروری ہے، آقا دیا قدماں تے چلنا ضروری ہے۔ بنے او دی راواں دا، بنے او دی راواں دا غبار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی۔
जे मांगदा अंग अंग उत्ते रवे रंग ओदे रंग दा इस तो ज्यादा ए गुनहगार नहीं जे मांगदा टिकी रवे आका दे टिकी रवे आका दे दीवारे मेरी जिंदगी उस दे इशारे तो निसार मेरी जिंदगी सच्चे सोन नबी नाल प्यार मेरी जिंदगी उस दे इशारे तो निसार मेरी जिंदगी قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم